آج قیامت کے تعلق سے ہم سبھی کچھ جاننے کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ دنیا اور یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی ترقیاں، یہ مکان و دکان، یہ چمک و دمک، یہ روشنی، یہ بلندیاں، انسان، چرند و پرند، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ایک دن آنے والا ہے کہ یہ تمام تر مخلوقات فنا ہو جائیں گی۔ تمام تر مخلوقات فنا ہو جائیں گی، اللہ کی ذات صرف باقی رہے گی۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور وہ دن بہت قریب ہے۔ وہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں کئی مقامات میں فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ کا فرمان ہے، اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں اپنے اصحاب کے سامنے، اہل بیت کے سامنے قیامت کی قربت کی مثال پیش فرمایا، جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے، ایسے ہی آقا فرماتے ہیں کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے، چونکہ میرے بعد، آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ تو قیامت بہت ہی قریب ہے، اور غیب دا پیغمبر، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماضی، حال، مستقبل کا علم عطا فرمایا، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کا علم عطا فرمایا۔ اس غیب داں پیغمبر نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، کچھ علامتیں بتائی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نشانیاں قیامت کی، جو علامتیں قیامت کی بتائی ہیں، ان علامتوں میں سے زیادہ تر علامتیں اور نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بس چند بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، کثرت سے توبہ کرتے رہیے، اللہ وہ دن نہ دکھائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، یعنی کائنات کی تمام چیزیں، چھوٹی بڑی، دبلی پتلی، مضبوط، سخت اور نرم، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، سوائے اللہ کی ذات کی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے، اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ زیادہ تر علامتیں تو قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں، زیادہ تر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ باقی ہیں، جیسے خسف، یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے، یعنی بڑا بڑا زلزلہ ہوگا، زبردست، پورب، پچھم اور عرب، بہت زبردست زلزلہ ہوگا، زمین دھس جائے گی، کروڑوں کروڑوں کی آبادی وہ زمین نگل جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے علم دین اٹھ جائے گا۔ علم دین اٹھنے کا مطلب علماء اٹھا لیے جائیں گے، دین رہے گا، کتابیں رہیں گی، لیکن علماء۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دن بدن تو علماء بڑھ رہے ہیں گنتی میں، تو گنتی میں بڑھ رہے ہیں، اصل میں گھٹ رہے ہیں، چونکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ جب ایک انسان عالم ہوا کرتا ہے تو ان کے سر پہ ایک بڑی ذمہ داری آیا کرتی ہے
کہ خود اس پہ عمل کرے، اور اس علم اور علم کے حوالے جو عمل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے دوسروں تک مخلصانہ انداز میں محبتوں کے ساتھ پہنچانا ایک ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء ربانیین، علماء باعمل، جن کا دین پر عمل ہے وہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ دین ایسے ہی جو ہے بس صرف روشنی رہ جائے گی، پھیکا پڑا رہے گا۔ جہالت کی کثرت ہوگی، جہالت کی، ذرا غور کیجئے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تبلیغ کسی مذہب، کسی دین کی جاتی ہے تو وہ دین اسلام کی جاتی ہے، اور اسلام سچا دین ہے، اچھا دین ہے، رب کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ اسلام بااصول دین ہے، اس کے پاس اپنے مستقل ضابطے اور قانون ہیں جو ہر مخلوق کے لیے نفع بخش ہے۔ اتنی تبلیغ کی جاتی ہے، پیغام پیش کرنے کی نیک کوشش کی جاتی ہے، پھر بھی قوم میں کتنی جہالت ہے کہ جس قوم کی ذمہ داری تھی کہ ہم دیگر قوموں کو ان کی جہالت دور کریں، ان کو راستہ دکھائیں، آج حال یہ ہے کہ ہم ہی لوگ راستہ دیکھے نہیں، ہم ہی لوگ راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، تو ہم پھر دوسروں کو راستہ کیا دکھائیں گے؟ ہماری ذمہ داری تھی، یعنی امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری کہ دیگر قوموں کو، چونکہ دیگر قوموں کے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہے زندگی کا، دیگر قوموں کے پاس مستقل رہنما اصول نہیں ہے، دیگر قوموں کے پاس بنیاد نہیں ہے، بنیاد صرف اور صرف امت محمدیہ کے پاس ہے، امت مسلمہ کے پاس ہے۔ اور اللہ پاک نے اس امت کو اس راہ راست پر قائم رہنے کے لیے اور بھٹکوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ پاک نے بے مثال قانون کی کتاب عطا فرمائی ہے، وہ ہے قرآن مقدس، اور اس قرآن مقدس کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے۔ اس وقت سے اب تک، اب سے صبح تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں محفوظ تھیں، محفوظ ہیں، محفوظ رہیں گی انشاءاللہ، محفوظ رہیں گی۔ یہ اتنا مضبوط قانون، قانون حیات اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ بہترین رسول ہمیں اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ ہماری کیا ذمہ داری تھی کہ ہم اس پر چل کر دوسروں کو سبق دیں، دوسروں کو راہ راست کی تعلیم دیں، دوسروں کو سیدھا راستہ دکھائیں، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ جب ہم ہی سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جس کے پاس اصول زندگی نہیں ہے، قانون کی کوئی کتاب جس کے پاس نہیں ہے، کوئی مستقل رہبر اور رہنما جس کے پاس نہیں ہے، بتاؤ میرے دوست اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ کون اس کو راستہ دکھائے گا؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جہالت کی کثرت ہوگی، آئیے علم سے جڑ جائیے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے جڑیے، اور ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لیجئے، چونکہ اسلام سے دور کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی الگ شکل لے کر کے نہیں آئے گی، دنیا وہی خوبصورت شکل لے کر کے آئے گی، اسلامی شکل ہی لے کر کے دنیا آئے گی آپ کو بہکانے کے لیے۔ اس لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے ایک افضل ہے دوسرے سے۔ پہلی چیز کتاب اللہ کی کتاب چھوڑے جاتا ہوں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ کی کتاب چھوڑے جاتا ہوں، اسے تم مضبوطی سے تھامے رہنا، اسے تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، تو پھر تم گمراہ نہ ہوگے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کے بارے میں فرمایا، دو روایتیں ہیں، ایک ہے سنتی، میں اپنی سنت اور اپنا طریقہ چھوڑے جاتا ہوں، دوسری حدیث پاک میں دوسری روایت میں دوسرے الفاظ ہیں عطرتی، میں اپنی آل و اولاد چھوڑے جاتا ہوں۔ کیونکہ سنت اور آل و اولاد یہ ایک دوسرے سے متصل ہے، جہاں آل ہیں وہیں رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے آل نبی ایک بال برابر بھی الگ نہیں ہے، جدا نہیں ہے۔ اس لیے روایتیں تو مختلف ہیں، الفاظ الگ ہیں، مطلب یہی ہے اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ قیامت جو جو قریب آتی جائے گی، بھٹکانے والے، راہ راست سے بہکانے والے مختلف شکلوں میں وہ آپ کے پاس آئیں گے، مختلف چیزیں آپ کو دکھائیں گے اور بڑی بڑی امیدیں آپ کو دلائیں گے، لیکن ان امیدوں پہ بہہ مت جانا، بہک مت جانا۔ قرآن و سنت محفوظ ہے، چونکہ جب رسول پاک نے فرمایا میں چھوڑے جا رہا ہوں، کیا چھوڑ رہا ہوں؟ کتاب اللہ اور اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ جہاں اللہ کے فضل سے اللہ کی کتاب صبح قیامت تک محفوظ رہے گی، وہیں رسول اللہ کی سنت بھی محفوظ رہے گی، رسول اللہ کی سنت بھی محفوظ رہے گی۔ ہم امت کے لیے، ہم اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دائیں بائیں نہ دیکھیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں، ورنہ میرے بھائی آج کوئی اصحاب کے نام پہ، کوئی آل کے نام پہ لڑانے کی ناپاک کوششیں کر رہا ہے نا۔ جی ہم علی کے ماننے والے ہیں، بے نمازی ہے وہ علی کا ماننے والا ہو گیا، شراب پیتا ہے وہ علی کا ماننے والا ہو گیا، جوا کھیلتا ہے وہ حسین پاک کا ماننے والا ہو گیا۔ یہ کیا جوا ہے بھائی؟ جی جو جن کا ماننے والا ہوتا ہے ان کی عادت ان میں پائی جاتی ہے نا، تو اگر علی کا ماننے والا ہوگا تو علی کی عادتیں اس میں پائی جانی چاہیے نا۔ اور علی کی زندگی کا ایک لمحہ مصطفیٰ کی سنت سے الگ نہیں ہے، علی کی زندگی کا ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے پاک سے الگ نہیں ہے۔ علی ولی اصحاب نبی، ان سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک سے پہلے محبت کریں۔ نماز روزہ اگر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پر عمل نہیں ہے اگر، تو پھر یہ محبت اور محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کسی سے بھی کوئی محبت کرے، ولی سے محبت کا دعوے دار ہو اگر واقعی اللہ کے ولی ہیں، ورنہ ہمارے ہاں تو ولی بنائے بھی جاتے ہیں نا، ولی کی فیکٹری ہو گئی ہے، جس کو چاہیں یہ ولی ہے بھائی، جی ولی ہے، نہ دین جانتا ہے نہ دین پر عمل ہے، بنائے جا رہے ہیں ولی، کبھی قرآن سے نہیں پوچھا، سنت رسول اللہ سے جانچنے کی کچھ نہیں، جی کوشش نہیں کیا، اب بنائے جا رہے ہیں، غلطی سے نہیں۔ یہ بڑی جہالت ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے ہمارے معاشرے کی۔ ہم ولی بنائیں گے کسی کو، ہم ولایت کی سرٹیفکیٹ دیں گے؟ بھئی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے یار، جی اب جس کو چاہیں ولی بنا دیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ دیکھنا ضروری ہے، کسی کو اچھا سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس پر عمل ہے کہ نہیں ہے، جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، صاحب علم ہے کہ نہیں ہے، عقیدہ درست ہے کہ نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہے، اہل علم ہے، علم پر عمل ہے اگر، تو وہ ہمارا رہبر ہے، ہمارا رہنما ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو وہی کٹ گیا، اور مان لیجئے کہ اللہ اس کے رسول کو بس مانتا ہے، صرف مانتا ہے، صرف اس کی لوازمات پر عمل نہیں کرتا ہے، اگر علم نہیں ہے، اور جب علم نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہوگا، چونکہ بغیر علم کے عمل ہوا کرتا ہے۔
بھئی آپ جب نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، جب قیام کرتے ہیں، کھڑا جو ہوتے ہیں، تو کھڑا ہونے کا علم ہے تب نہ کھڑا ہوتے ہیں، تو پہلے علم ہے، علم مقدم ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی پیروی کرے۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہے، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل نہیں ہے، تو پھر وہ کیا اس لائق ہے کہ ہم اس کو اپنا رہنما بنائیں؟ اس لائق ہے کہ اس کو رہبر بنائیں؟ لیکن افسوس ہے بھائی اپنے لوگوں پہ۔ اور میں کہتا ہوں نا، ہمارے بزرگوں کا بھی یہ کہنا، یہ نظریہ ہے، جو اچھے لوگ گزرے ہیں، جو اچھے لوگ سرزمین پہ ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے، یہ جتنا دھندا پانی اور جھوٹ جھمیلا ہے وہ سب اہل سنت والجماعت میں ہے، یہ سب اہل سنت والجماعت میں ہے۔ دیکھیے گا بھئی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوہا، لکڑ، تانبا، پیتل استعمال کرنا مرد و عورت سب کے لیے حرام قرار دیا۔ مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی کی اجازت دی، سنت نہیں ہے۔ انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے، اجازت ہے، پہن سکتے ہیں۔ سونا اور چاندی عورتوں کے لیے عام ہے، وہ سنگھار اور زینت کی چیز ہے۔ جتنا مرد عورتوں کو پہنانا چاہیں، عورتیں جتنا پہننا چاہیں، وسعت ہے، اللہ نے طاقت بخشا ہے تو وہ استعمال کر سکتی ہے، وہ ان کی چیز ہے۔ یہ مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ اب ایک جھوٹا بڑھا کر کے آ گیا، 1.5 ہاتھ کا تاج سر پہ رکھا ہے نا، کئی کلر کے کپڑے جسم پہ رکھے ہیں، گردن میں 1 کلو لوہا ہے، ہاتھ میں 1.5 کلو لوہا ہے، جی 10 انگلیوں میں 15 انگوٹھیاں ہیں، لیکن کیا ہے؟ حضرت ہیں۔ کون بنایا ہے یہ؟ حرام کام کرنے والا۔ جو حرام کام کرتا ہے تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے کہ خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ کیا سمجھ میں آتا آپ کو؟ جو حرام کام کرے گا، جو جس کام کو رسول پاک نے پسند نہیں فرمایا، جس کام سے رسول پاک نے منع فرمایا، ظاہراً وہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ اس کو کہتا حضرت حضور ہیں، یہ پہنچے ہوئے، یہ لوگ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ تو حضرت بایزید بستامی تقریباً آپ فرماتے ہیں کہ ہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں سب۔ کہاں پہنچے ہوئے؟ تو فیکٹری ہمارے ہاں چل رہی ہے بھئی، نہیں، دین سیکھیے، ٹھوس دین سیکھیے، ایمان کی حفاظت کی کوشش کیجیے، اس وقت سے پناہ مانگیے جو فتنوں کا وقت ہوگا، اور اس کا آغاز بہت پہلے سے ہو گیا اور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگیے۔ فرماتے ہیں کہ شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا سے 40 سال 50 سال پہلے، بہت دور کی بات نہیں ہے، 40 سال 50 سال پہلے شراب تو شراب، کوئی تاڑی پی لیتا تھا، وہ کھجور کے پیڑ کا جو ہے رس وغیرہ، اس میں بھی تھوڑا سا نشہ ہوا کرتا تھا، جی لوگ اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے تھے۔ جس گھر کا بچہ ہوا کرتا تھا جو پینے والا ہوتا تھا، گھر کے دروازے بند کر لیا کرتے تھے، اور پینے والا اتنا خوف میں رہا کرتا ہے کہ اگر معاشرہ جان لے گا تو ہم چہرہ کیسے دکھائیں گے۔ آج جتنے شرابی ہیں وہ سب کے سب سینہ تان کے چل رہے ہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے۔ شراب پی کے آتا ہے اور ٹنڈلی کر کے معاشرہ سے گزر جاتا ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ کل انسان کوئی غلط کام کرتا تھا تو شرم کے مارے سر جھک جایا کرتا تھا، معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ لڑکا یہ لڑکی ایسا کام کر گیا۔ آج کا حال یہ ہے کہ ایک لڑکی لڑکا کو لے کے بھاگ جاتی ہے، کبھی لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ جایا کرتا ہے۔ معاشرے میں یہ بھی ہے میرے بھائی، بیوی شوہر کو چھوڑ کر کے بھاگ گئی ہے، شوہر بیوی کو چھوڑ کر کے بھاگ گئی۔ کوئی شرم ہے کسی کے چہرے پہ؟ معاشرے میں کسی کو دکھ ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ میرے آقا نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، اور آج تو زنا یوں عام ہو گیا ہے کہ اگر کوئی استطاعت رکھنے والا دوسری شادی کے بارے میں خالی سوچے، اگر کہیں بول دے اگر کہ من کرتا ہے دوسری شادی کریں، سب لوگ ٹوٹ پڑیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کھلا کیسا آدمی دوسری شادی۔ عیاشی کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، عیاشی کو پروموٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپے پاس ہوا کرتے، بجٹ پاس ہوا کرتا ہے،
اس کے لیے کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ جہاں دوسری شادی کی بات جبکہ بالکل حلال ہے، صحیح طریقہ ہے کہ غلط طریقے سے منہ نہ مار کر کے ایک شرعی راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے وسعت اگر بخشی ہے، طاقت بخشی ہے اگر کہ دو بیوی رکھ کر دونوں کے ساتھ یکساں اگر کوئی انصاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو شریعت نے اسے حکم نہیں اجازت دیا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لو۔ لیکن آج شادی معیوب ہو گیا بھائی، شادی کی بات اگر ہوتی ہے تو سب تھوکتے ہیں اسے، پر زنا کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ بھائی قریب میں تو زنا کا اڈا کھولا گیا ہے اور لائسنس کے ساتھ زنا کا اڈا ہے، زنا کا اڈا کھولا گیا ہے، کسی کے پیشانی پہ ذرہ برابر بل نہیں آیا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہم اور آپ اس بیچ میں چل رہے ہو، اس بیچ میں گزر رہے ہو، کیا احساس نہیں ہوتا کہ ہم لوگ گناہ کرتے کرتے ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ شاید ہم میں سے کوئی کبھی رونے کی کوشش کرتا ہوگا اور گناہیں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی کہ ہمارے پاس تو نیکیاں ہے ہی نہیں۔ میں جب اپنی وجود کو دیکھتا ہوں، اپنے صبح و شام کو دیکھتا ہوں، اپنے کردار کو دیکھتا ہوں تو گناہوں کے کالے کالے داغ اور دھبے نظر آتے ہیں، کہیں دور دور تک نیکی کی چمک نہیں دکھتی ہے۔ اس کے باوجود چونکہ گناہ کرتے کرتے ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے بھی ہمارا دل پسیجتا نہیں ہے، آنکھیں نم نہیں ہوا کرتی ہیں، آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں۔ اور اس بے حیائی کے ساتھ یہ شراب و زنا بتایا نہیں کہ پہلے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو کیا بولے گا، ہے نا؟ تو شراب اگر پیتا تھا، تاڑی وغیرہ پیا کرتا تھا تو کہیں جنگل میں رہ کر کے نشہ ختم کر کے آیا کرتا تھا، اب تو لیا ویسے ہی آ رہا ہے، سب سائڈ ہو جا رہا ہے، وہ تنہا جو ہے پورا روڈ گھیرے جا رہا ہے، پورے سماج خاموش ہے۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ پناہ مانگیے پروردگار عالم سے، کثرت سے توبہ کیجیے، خوب توبہ کیجیے اللہ کی بارگاہ میں، معافی مانگیے۔ یہ مت کہیے کہ پروردگار عالم ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا ہے، ہم نے سجدے کیے، قرآن کی تلاوت کی، کس منہ سے کہیں گے ہم تو رب کی نعمتیں کھاتے ہیں، رب کا شکر کہاں ادا کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش کیے کہ پروردگار عالم گناہوں کی پوٹلی لیے تیری بارگاہ میں تیرا بندہ حاضر ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ حاضر ہے مولا کہ تو ہی بخشنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معاف فرمانے والا نہیں ہے، مولا تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں تیرے محبوب کا، تیرے محبوبین کا، تیرے نیکوں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو پھر اگر اللہ کے فضل سے کوئی اچھا کام ہم سے آپ سے ہو جائے نا، اس کو نہ پیش کر کے بہتر یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی گٹھری، گناہوں کی ٹوکری، گناہوں کی بوری کھولے، اپنی جرم کا اعتراف کرے رب قدیر و جبار کی بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں، جانور کو جوڑا کھانے میں کوئی شرم نہیں ہے، جہاں چاہے من کرے وہ اپنا، وہی چیز آج ہو گئی، سیم ہے بھائی، آج انسان وہی کچھ کر رہا ہے۔ جب زنا کے اڈے کھول دیے گئے تو انسان اور گدھا میں فرق کیا رہا؟ جی ایک وقت تھا کہ میاں بیوی بھی، جبکہ یہ بہت ہی کلوز رشتہ ہے، یہ ایک وقت تھا کہ میاں بیوی بھی ایک ساتھ سٹ کر کے نہیں بیٹھا کرتے تھے، حیا تھا، شرم تھا، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ آج تو غیروں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے ہزاروں کے مجمع میں، ٹرینوں میں جا کے دیکھے، بازاروں میں دیکھے جا کر کے، جی کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، خدا بخشنے والا ہے، مولا بخش دے، حفاظت فرمائے۔ تو ان میں اور گدھے میں فرق کچھ؟ آقا نے فرمایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہیں، غیب کی خبریں رکھنے والے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں اللہ کی پناہ مانگیے۔ فرماتے ہیں مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ بڑی کوششیں پوری دنیا میں کی گئی اور کی جا رہی ہیں، بچہ کم کیا جائے، مارا جائے، بالخصوص وہ
اب تو ایسی مشین نکل گئی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی اس کا پتہ مشین بتا دیتی ہے جی۔ اگر لڑکا ہے تو پھر تو بھائی چلو یہ چیک آ رہا ہے SBI کا، سینٹرل بینک کا چیک آ رہا ہے، لڑکی ہے تو پھر کسی طرح اس کو گرا دو، مار دو۔ ہزار کوششیں دنیا کی رہے، ہزار مشینیں نکل جائے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت مرد کم عورتیں زیادہ ہوں گی۔ رسول کی بات بال برابر ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتی ہے، یاد رکھنا۔ لاکھ کوششیں کرے دنیا، اور دنیا کوشش کر رہی ہے تو مفاد کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ جو لوگ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے لگاتے ہیں، کیا اس میں اخلاص ہے؟ کیا محبتیں ہے؟ کیا غلط کاموں میں وہی نہ جڑے ہوئے، وہی نہ پھنسے ہوئے ہیں؟ چونکہ ان کا مقصد صرف اقتدار ہے، ان کا مقصد صرف کرسی ہے، ان کا مقصد ماں بہنوں عزتوں، ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں ان کا مقصد نہیں ہے، عزتوں کی حفاظت ان کا مقصد نہیں ہے۔ اگر عزتوں کی حفاظت ان کا مقصد ہوتا تو عیاشی کے اڈے کھولے نہیں جاتے، عیاشی کے اڈے پروموٹ نہیں کیا جاتے، عیاشی کے اڈوں کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ لیکن عیاشی کے اڈوں کے لیے لائسنس باضابطہ دیا جا رہا ہے، اس کے لیے بجٹ پیش ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے وہ مخلص نہیں ہے، وہ مخلص صرف اور صرف اسلام ہے، صرف اسلام ہے جو ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کے لیے بے مثال قانون عطا فرمایا ہے، بے مثال قانون، وہ صرف اسلام میں ہے۔ ہمیں اسلام پڑھنا ہوگا، دنیا کو ضرورت ہے۔ مال کی زیادتی ہوگی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ مال آج کتنا بڑھ گیا ہے، جھوپڑی کی جگہ محل۔ کل بلڈنگ میں اگر کوئی رہتا بھی تھا، اینٹ کا گھر تھا، تو ایسے ہی وہ پلسترا رہتا تھا، کافی ہے۔ اب پلسترا ہٹا کر کے ماربل آ گیا، ٹائلس آ گیا جی۔ اب کئی طرح کے وہ دیوار پینٹنگ، نہ جانے کیا کیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کی اور ہماری کمائی ہے کیا؟ نہیں، قیامت کی نشانی ہے یہ۔ ورنہ آج جتنی محنتیں ہم اور آپ کرتے نا، ہم سے آپ سے کئی گنا محنت ہمارے پرکھ کیا کرتے تھے، پر ان کے بدن پہ کپڑے نہیں، انہیں کھانے کے لیے معقول سامان نہیں ملا کرتا تھا جی۔ آج سے یار 50 سال پہلے، یہ کئی ضعیف ان سے پوچھئے گا کہ 50 سال پہلے، اب 70 سال جن کی عمر ہو چکی ہے، تو آج سے 50 سال پہلے اس کا مطلب وہ 20 سال کے تھے، وہ تو 20 سال ہوشیاری کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ ان سے ذرا پوچھا جائے کہ آپ لوگ 20 سال کی عمر میں کیا کھاتے تھے؟ اگر گرم بھات مل جاتا تھا تو ناچتے تھے، کودتے تھے کہ آج کھائے، خوب بھر پیٹا کھائے ہیں۔ آج کتنی نعمتیں ہیں، کتنے قسم کے خوراک ہیں، کتنے قسم کے فوڈس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ یہ کیا یہ ہماری محنت اور کمائی کے نتیجے ہیں؟ نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی علامت ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہونا چاہیے۔ میں کبھی کسی کے گھر میں جاتا ہوں، کوئی مخلص ہے اللہ کا کوئی بندہ، کبھی گھر اڑ بناتا ہے تو امام صاحب چلیے، ورنہ امام صاحب تو بھئی اب ایسے ہی، امام اب ملازم ہو گیا ہے، امام ملازم ہو گیا ہے۔ پہلے امام ہوا کرتے تھے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی بھی ہو، امام سے ہر کام میں ہر بات میں پوچھا کرتے تھے کہ نہیں، امام صاحب سے مشورہ لیا جائے، وہ مشورہ دیں گے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ امام آج ملازم ہو گیا آج جی، اس لیے نہیں، ان کا کام ہے حجرہ سے مصلی آنا، مصلی سے باقی کام ہم کریں گے۔ یہ تو کہ مال کی زیادتی کے تعلق سے جو گفتگو ہو رہی کہ مجھے دعوت دی کسی نے، آئی حضرت گھر بنائے ہیں، کیسا لگا گھر؟ ہم نے گھر تو بہت اچھا ہے الحمدللہ، بہت خوبصورت ہے گھر، اچھا بنایا ہے گھر، ہے نا؟ پیسے بہت خرچے ہوئے، بھلے بہت پیسے خرچے ہوئے، ہاں بہت پیسے خرچے ہوئے، لیکن بہت اچھا، بہت خوبصورت، اور بڑی وہ اچھی سیٹنگ ہے ماشاءاللہ، کم جگہ میں اتنی اچھی سیٹنگ ہے، بہت اچھا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس سے خوش مت ہوئیے گا۔ کہا امام صاحب ہم کے خوش مت ہوئیے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ جتنا خوبصورت جو گھر بنائے ہیں، دامی گھر جو بنائے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے یہ۔ اور قیامت کی نشانی سے انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، رب تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو یہ جو
یہ جو اینٹ پتھر کی ترقی آج ہو رہی ہے نا، انسانیت تو دبتی جا رہی ہے، انسانیت تو مرتی جا رہی ہے بھائی، آج انسانیت کہاں ہے یار؟ انسانیت مرتی جا رہی ہے۔ اینٹ پتھر کی جو ترقی ہو رہی ہے، اسے دیکھ کر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ مومن خوش نہیں ہوگا، جو اینٹ پتھر کا پجاری ہے وہ خوش ہوگا، وہ جس کے لیے دنیا جنت ہے وہ خوش ہوگا۔ ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہے، اس دنیا سے جب ہماری رخصتی ہوگی تو وہاں سے ہماری آزادی شروع ہوگی، الحمدللہ وہاں سے ہماری جنت شروع ہوگی۔ تو مومن اس دنیا کی ترقی کو دیکھ کر، بلڈنگ پتھر ڈوہا لکڑ کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوگا؟ نہیں، مومن کثرت سے توبہ کرے گا، استغفار پڑھے گا، رب تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم اور آپ ترقی کا نام دے رکھے ہیں، تب بھی آج دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ جی کل جھوپڑی تھی، انسانیت جھوپڑی تھی تو انسانیت تھی، ایک دوسرے کا درد تھا۔ جی آج بلڈنگ ہو گئی، پلین میں چل رہے ہیں، چار چکا میں چل رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، پر ایک دوسرے کا درد ختم ہو گیا، انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائی یہ ترقی نہیں ہے، یہ اصل میں تباہی کے سب اسباب و ذرائع ہیں۔ کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہونے دیجئے۔ ہم اہل ایمان کو یہ ترقیاتی کام اور یہ سب ترقیاتی منازل دیکھنے کے بعد خوش نہیں، بلکہ توبہ کرنا چاہیے، کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے کہ ہم لوگ قیامت کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کیجئے، استغفار پڑھیے، اپنے لیے دعائیں کیجئے، تمام اہل ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کیجئے۔ بہت کٹھن گھڑی سے اہل ایمان گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد و عورت، بچے بوڑھوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کی توفیق سعید عطا فرمائے، آمین۔